السلام علیکم ناظرین کرام، پروگرام تخلیق کار میں میں فرحت عباس شاہ آپ کا میزبان ہوں۔ اگرچہ یہ پروگرام آج شروع تو میں کر رہا ہوں لاہور ٹی وی سے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عرفان ستار صاحب کینیڈا سے تشریف لائے تو یہ مس نہیں کیا جا سکتا تھا موقع، لیکن یہ ہے کہ شاید آگے چل کے یہ پروگرام مختلف لوگ کریں، کوئی اسلام آباد سے کوئی علیحدہ کوئی کریں، باہر کے دوسرے ملکوں سے، انگلینڈ سے، جہاں پہ ہمارا کام لاہور ٹی وی کا ہو رہا ہے پروڈکشن پر، یہاں لاہور سے کوئی اور کرے، لیکن بہرحال یہ ضروری تھا کہ ہم اس موقع کو جانے نہ دیں۔ عرفان ستار صاحب، ایک تو پہلے میں یہ اعتراف کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس وقت دور حاضر کے بڑے شاعر ہیں، اور ان کے ہاں جہاں پہ فن اور کیفیت اور احساس اور جو تکنیکی مہارتیں ہوتی ہیں، ان سب کا پورے توازن کے ساتھ اہتمام ملتا ہے، وہ بہت کم لوگوں کے حصے میں آئے۔ اور پھر یہ ہے کہ عموماً عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ غزل کے شعراء جو ہیں وہ ادب اور کلاسیکی ادب یا روزمرہ کی جو بات چیت ہے گفتگو تک محدود ہوتے ہیں، یا ان کے بارے میں ڈاکٹر انیس ناگی کہا کرتے تھے کہ مطالعے کا اتنا ذوق و شوق نہیں رکھتے، ادر دین لٹریچر جو ہے ان کو کوشش نہیں ہوتی کہ یہ اپنے وسعت دیں مطالعے کو اور مختلف فنون اور علوم کے بارے میں جانیں۔ لیکن عرفان ستار صاحب ایسے شاعر ہیں کہ جو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جیسے ہر وقت یہ پڑھتے رہتے ہوں گے، فلسفہ، سائنس اور کائنات کے جو دیگر علوم ہیں، یہ سارے ان کے بارے میں جس موضوع پہ بھی بات کر لیں بڑی بات کرتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ خوبصورت انسان ہیں۔ اچھا انسان ہونا بھی بہت ضروری ہے اچھے شاعر کے لیے، تاکہ شاعر کا باوقار ہونا جو ہے وہ ایک مستقل تاثر کے طور پر وہ پروموٹ ہو، اور ساتھ میں پیار کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں۔ تو میں تو ان کی جتنی تعریفیں کروں کم ہے۔ میرے لیے یہ آج بڑی خوشی کا موقع ہے کہ ان کے ساتھ آف کیمرہ آن کیمرہ دونوں لیول پر مکالمہ کرنے کا موقع میسر آیا مجھے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اور ابھی آپ گفتگو کر رہے تھے تو یوں لگ رہا تھا آپ میری حسرتیں بیان کر رہے ہیں کہ یہ سب وہ ہے جو میں چاہتا ہوں کہ کر سکوں، مگر ہم کوشش ہی کر سکتے ہیں اپنی حد تک۔ اور جیسے آپ نے کہا کہ حرف لکھنے کے تعلق سے ہم سب جڑے ہوئے ہیں، اور اس میں اپنی اپنی بساط بھر ہم سب کوشش کر رہے ہیں، تو باقی تو وقت فیصلہ کرے گا کون کیا کر رہا ہے، کس کا کام کتنا رہتا ہے۔ مگر آپ کی بہت محبت کے اتنے اچھے الفاظ میرے لیے آپ نے فرمائے۔ تکرار سات اور سات امکان شائع ہوئی، ایک پاکستان سے ایک انڈیا سے، پھر آپ نے ابھی جو میرے خیال میں ایک تو شائع ہو چکا یہ عشق ہے ان کا، جو دونوں میں سے آپ نے انتخاب کیا، اور پھر یہاں سے بھی۔ تو یہ جو آپ کا شعری سفر ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ اس سے بھی پہلے میں ایک سوال ضرور کروں، وہ ہے شعری نظریے کے بارے میں، کہ آپ کے نزدیک شعر اور شاعری ہے کیا، یہ کس طرح کی ہو رہی ہے اور کیسی ہونی چاہیے؟ یہ تینوں میرے سوالات اس ایک سوال میں شامل ہیں۔ شاہ جی، تینوں سوالات ایسے ہیں کہ بس اسی کے جواب میں پورا پروگرام ہو سکتا ہے، لیکن کوشش کریں گے کہ اس کو ذرا سا سمیٹتے ہوئے بات کریں۔ پہلے تو یہ جو آپ نے بات کی شعری نظریہ، اس کو ذرا سا واضح کر دیں ہم، کہ جب آپ نے یہ سوال کیا تو میرے خیال میں آپ نظریے سے مراد کوئی اس طرح کا جیسے ہم پولیٹیکل اسٹانس کہتے ہیں یا وہ نہیں لے رہے۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ شعر کی جو حیت ہے، جو اس کی اساس ہے، اس کے بارے میں ہم کس طرح سے سوچتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں۔ تو جب شعر کی بات آتی ہے تو اس کے لیے یہ بیان کرنا زیادہ آسان ہے کہ شعر کو کیا نہیں ہونا چاہیے، اس سے ہم پہنچنے کی کوشش کریں کہ شعر کو کیا ہونا چاہیے۔ تو میرے نزدیک شعر کو سب سے پہلے تو بیانیہ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک۔ شعر کو کسی بھی چیز کا مکمل اظہار کرنے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے جہاں پہ وہ ڈسکرپشن کے لیول پر آ جائے۔ شعر میرے نزدیک اس وقت ہوتا ہے جب آپ قاری کو اس کے خیال میں نہیں بلکہ اس کی کیفیت میں شریک کرتے ہیں۔ جب الفاظ کو آپ ایک خاص ٹھپ سے استعمال کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں دو چیزیں وجود میں آتی ہیں، ایک تو اس کا معنی مفہوم ہے اور ایک وہ کیفیت ہے جو شعر میں۔ میرے نزدیک بڑا شعر معنی کی سطح پہ نہیں ہوتا
بڑا شعر کیفیت کی سطح پہ ہوتا ہے کہ اگر وہ پڑھنے والا اس سے اپنے آپ کو ریلیٹ کر سکتا ہے, اپنے وقت کے مطابق اس کی نئی انٹرپریٹیشن کر سکتا ہے. مثلاً اگر ہم میر صاحب کو آج 300 سال بعد بھی پڑھتے ہیں تو وہ صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ وہ آج بھی ہم اپنے ماحول, اپنے رویوں, اپنے مسائل کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو ری انٹرپریٹ کرتے رہتے ہیں. تو شاعر جی جو بات آپ نے کی اس میں میرے نزدیک یہ بیان کرنا میرے لیے آسان ہوگا کہ شعر کو کیا نہیں ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ کیا ہونا چاہیے. تو شعر کو میرے نزدیک کسی چیز کو مکمل ڈسکرائب کرنے کا عمل نہیں ہونا چاہیے, اسے بیانیہ نہیں ہونا چاہیے. اب بات یوں ہوتی ہے کہ جب ہم شعر کہتے ہیں, ظاہر ہے وہ الفاظ کو ایک خاص ڈھب سے ہم برتتے ہیں, تو اس سے جو چیز بنتی ہے وہ دو سطحوں پہ ابلاغ کرتی ہے. ایک تو وہ معنی کی سطح پہ ابلاغ کرتی ہے اور ایک وہ کیفیت کی سطح پہ کرتی ہے. تو میرے نزدیک شعر کی بلندی مفہوم سے زیادہ کیفیت پر منحصر ہے کہ آج ہم اگر میر کا شعر پڑھتے ہیں کہ ایک ایسا چمن کہ ہم سے اسیروں کو منع ہے چاکے قفس سے باغ کی دیوار دیکھنا, تو اب اس میں نہ باغ ہمارے پاس آج وہ والا ہے, نہ چاکے قفس ہے, نہ چمن وہ ہے, نہ اسیر ہم اس طرح کے, مگر ہم اس کو اپنی کیفیت پہ کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ اپلائی کر لیں گے اور اس سے ریلیونٹ ایک کیفیت اپنے اندر موجود پائیں گے. تو بڑی شاعری کی بنیادی اساس میرے نزدیک یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک جو ہماری کلیکٹیو کانشیسنس ہے اس کو جاری رکھتی ہے اور وہ ہر وقت کار فرما آپ کو نظر آتی ہے, وہ آپ کو آؤٹ ڈیٹڈ ہوتی نظر نہیں آتی. لیکن جب ہم شعر معنی کی سطح پہ برتتے ہیں تو جو معنی آج ہے وہ آپ کو بہت صورتوں میں کانکریٹ ہوتا ہے کہ اس کا مطلب تو وہی نکلے گا, لیکن کیفیت جو ہے وہ بڑی سیال ہوتی ہے, وہ بڑی ایک لیکوڈ اسٹیٹ میں موجود ہوتی ہے جو ہر دفعہ ایک نیا پیکر بنا کے آپ کے سامنے آ جاتی ہے. تو شاعری کو میرے نزدیک جب تک اس طرح سے نہ سمجھا جائے اور پرکھا جائے بہت مشکل ہو جاتا ہے کسی بھی عہد کی شاعری کو پوری طرح سے سمجھنا اور اس پہ گفتگو کرنا. یعنی خیال اور احساس کا جو ایک جی جو میں نے کیفیت کی بات کی اس کو ہم احساس بھی کہہ سکتے ہیں کہ احساس کی سطح پہ, یعنی میں اگر دو مصرے سنتا ہوں اور میرے احساس میں کوئی ہیجان برپا نہیں ہوتا, میرے اندر ارتعاش وہ پیدا نہیں کرتا, تو مجھے اس کے خیال سے کوئی دلچسپی نہیں. یعنی شعر کا ضروری ہے کہ وہ کسی نہ کسی کیفیت اور احساس سے بھرا ہوا, کیونکہ شاید خیال ایک اور بھی سطح پہ مجھے جو سمجھ آ رہی ہے یہ بات کہ خیال کو ہم شاید کاپی بھی کر لیں, کسی کا خیال لے لیں, فکر و فلسفہ ہے, کہیں سے نظریہ, کہیں سے سوچ, کسی کا کوئی موضوع لے آئیں, لیکن احساس جو ہے وہ کسی کا لانا جب تک وہ آپ کا اپنا نہیں ہوگا تو پھر ممکن. یہ بڑی دلچسپ بات ہے شاہ جی کہ خیال تو عام طور پہ بڑھتا ہوا ہی ہوتا ہے, تب آپ کون سے اتنے بڑے ارسطو ہیں کہ آپ نئی چیز ذہن سے نکال کے لے آئے. عام طور پہ ہمارے مطالعے میں, ہماری گفتگو میں, ہم نے جو فیض حاصل کیا ہے, ہمارے لاشعور میں وہ باتیں ہوتی ہیں اور وہ ہمارے فن میں جھلکتی ہیں, ہماری تخلیق کی سطح پہ اظہار کرتی ہیں. وہ ٹھیک ہے, اس میں ہم اپنا ایک ڈکشن ڈالتے ہیں, اپنا ایک ذائقہ اس میں پیدا کرتے ہیں. جو چیز ہماری اپنی ہے وہ کیفیت, وہ احساس ہے کہ میں ایک چیز کو مختلف طرح سے محسوس کرتا ہوں, آپ مختلف طرح سے کرتے ہیں. وہ محسوساتی سطح پہ اگر وہ ہم ابلاغ نہیں کر پا رہے تو پھر تو وہ بڑا کانکریٹ ہو گیا. پھر آپ نے اگر خیال بتانا ہے مجھے تو آپ نثر میں بیان کر دیجئے, میں سن لوں گا. لیکن جیسے میں مثال دیتا ہوں بسا اوقات کے, کیا ہوا ہے تجھے دل ناداں, دل ناداں تجھے ہوا کیا, یہ دونوں مصرے ایک بحر میں اور ایک لفظ بھی بدلا نہیں گیا, تمام الفاظ وہی ہیں. کیا وجہ ہے کہ جب میں کہتا ہوں کہ جی دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے تو آپ کے دل سے فوراً باہر نکلتی ہے. دوسرا مصرع اپنی جگہ پہ ہے, وہی الفاظ ہیں, اس میں کیوں یہ کیفیت نہیں آ رہی. تو جو میں بار بار اصرار کرتا ہوں اور جس پہ بہت سے لوگ مجھ سے نانا بھی رہتے ہیں کہ کرافٹ کی سطح پہ ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں, اور بڑی شاعری یا اچھی شاعری کرافٹ کی سطح پہ بڑی ہوتی ہے, خیال کی سطح پہ نہیں ہوتی. وہ جو معاملہ ہے وہ ظاہر ہے اس کے لیے سیکھنا پڑتا ہے, برتنا پڑتا ہے, مشق ہوتی ہے, وقت دیتی ہے یہ چیز. اس سے جب تک ہم نہیں گزریں گے اور کرافٹ ہمارا مضبوط نہیں ہوگا, کیفیت اور احساس کی سطح پہ آپ وفور میں کچھ عرصہ تو گزار سکتے ہیں, 10-20 غزلیں بھی کہہ لیں گے آپ, کچھ ایک آدھ کتاب بھی آپ کی آ جائے گی. لیکن جو ایک ریلیونس ہوتی ہے پرماننٹ نوعیت کی کہ آپ اپنے عہد سے بھی ریلیونٹ رہتے ہیں اور اس کے بعد بھی موجود رہتے ہیں, اس کے لیے آپ کو بہت محنت کرنی ہے. مثلا میں اس بات کا قائل نہیں, چونکہ آپ شعری نظریے کی بات کر رہے ہیں, میں شاعری کو نصف پیغمبری نہیں مانتا, ٹھیک ہے. اور میں جو یہ آمد کا بھی فلسفہ ہے وہ میرے نزدیک بالکل مختلف ہے. آمد اگر کوئی کہتا ہے کہ جی میں تو رات سویا اور صبح وہ پوری غزل ذہن میں تھی اور میں نے لکھ لی, میں تو کبھی نہیں دیکھا ایسا ایکسپیرینس. یہ تو محنت مانگتا ہے کہ آپ ایک آمد میرے نزدیک ہوتی ہے ریسیپٹیونیس, کہ میں ذہنی طور پہ اور احساساتی سطح پہ اتنا اس وقت فعال ہوا ہوں کہ میرے ذہن میں کوئی خیال آتا ہے وہ ایک دم سے مصرے کا پیکر لے لیتا ہے اور میں پھر اس کے بعد بیٹھتا ہوں
وہ زمین بن گئی, اب اس پہ بیٹھ کے میں محنت کروں گا, شعر کہوں گا, شعر کاٹوں گا, مصرے بدلوں گا, یہ سب کرنا پڑے گا مجھے. میں نے جو ایک آزاد غزل کی تعریف کرتے ہوئے میرے ذہن میں جو بات ہے میں نے لکھی بھی وہ یہ تھی کہ ہر اس طرح کا شعر جو آپ نے کہا ہے کہ جو اترا ہے یا پیکر میں ڈھل گیا خیال شعری پیکر میں, وہ آزاد غزل کا شعر ہوتا ہے. اس وقت آپ کے پاس قافیہ ردیف کوئی نہیں ہوتا. بعد میں آپ اس کے لیے اس میں سے دیکھتے ہیں کہ ردیف کون سا ہے, قافیہ اکثر ہوتا ہے. آپ نے اتنا کام کیا ہے تو آپ تو یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ابتدا تو ہوتی اس طرح ہے کہ کوئی مصرع ذہن میں گونجتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہی نازل ہو رہی ہے آپ کے اوپر. بات تو صرف یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو احساس کی سطح پہ اتنا فعال رکھا ہوا ہے کہ اب کوئی بھی ایک سانحہ, کوئی واقعہ, کوئی ملاقات, کوئی جملہ, کسی بھی چیز سے وہ انسپریشن پیدا ہو سکتی ہے. اچھا میں ایک سر ٹوک رہا ہوں, مجھے معاف کیجیے گا. میری یہ بھی سوچ ہے کہ ایک جو شاعر ہے جو احساس اور کیفیت والا شاعر ہے, اور بعض اوقات کیفیت اور احساس میں جو شعر ہے نا وہ ناپختہ انسان بھی پختہ شعر لکھ جاتا ہے, وہ اپنا کرافٹ خود لے کے آ جاتا ہے, اور ایسا کرافٹ ہوتا ہے جو کوشش والوں کو نصیب نہیں ہوتا. یہ بھی ایک ایکسپیرینس بھی ہے لوگوں بڑوں سے سننا. درست کہہ رہے ہیں, لیکن دیکھیں یہی بات جو میں نے پہلے کہی نا کہ نیا لڑکا یا لڑکی جب شعر کہنا شروع کرتے ہیں تو وہ وفور سے بھرا ہوا ہے, اس وقت اس کے اندر بڑا جذبہ ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ جب کام کرتا ہے تو کچھ چیزیں تو ہو سکتی ہیں اور باقی اس کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ جب یہ بات کرتے ہیں, جیسے ایک ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ میاں 30 سال کی عمر تک تو ہر کوئی شاعر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, پھر پتہ لگتا ہے کہ آپ کیا ہیں, کتنے ریلیونٹ رہیں گے. وہ مشق ہے کہ جب آپ یہ چاہتے ہیں کہ جی 50 سال کی عمر میں جب میں مصرع کہوں تو نہ صرف وہ صرف پختہ ہو بلکہ اس میں احساس کی سطح ویسی ہو جیسی میری ہونی چاہیے. آپ دیکھیں بہت سے, میں نے خواجہ رضی حیدر کا مجموعہ آیا تھا گمہ گشت, اس کا میں نے مقدمہ لکھا تھا, تو اس میں نے یہ عرض کی تھی کہ ہمارے عہد میں بہت کم شاعر آپ کو ملیں گے جن کا دوسرا مجموعہ ان کے پہلے مجموعے کے مقابلے کا. پہلے مجموعے میں شاعری ختم ہو جاتی ہے, دوسرا مجموعہ اس کی جگالی ہوتا ہے, یا کچھ بہت کم استثناء ہے, اس میں چند لوگ ہیں جن کے نام لیے جا سکتے ہیں, مگر مجموعی کیفیت یہی ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم وفور میں پہلا مجموعہ لے آتے ہیں, 50 60 70 غزلیں ہوتی ہیں ہمارے پاس. اب اتنا ہم نے اپنے آپ کو پکایا نہیں ہے, ہم مطالعہ نہیں کرتے, ہم گفتگو نہیں, وہ تو پھر بعد میں آپ ساتھ مشق نہیں کرتے. یہ سارا کام جب تک نہیں ہوتا رہے گا آپ ایوالو نہیں کریں گے, آپ ایک جگہ جا کے رک جائیں گے. اور آپ اپنے عہد پہ نظر ڈال لیجئے, نام لینا. اچھا ایک تو یہ چیز ہو گئی, دوسرا جو ہے کہ آپ کا مطالعہ جو ہے وہ ادر دین, جیسے میں نے شروع میں بھی کہا کہ اگر تو آپ صرف غزل ہی پڑھتے رہیں اور کلاسیکی غزل پڑھ لی ہے, معاصر غزل کہوں گا تو ویسی غزل کہوں گا, ٹھیک ہے, یا اس میں سے کچھ چیزیں اٹھا کے اپنے رنگ میں کہہ دوں گا. کینوس بڑا کیسے ہوگا, ٹھیک ہے. اب ہم اگر جان ایلیا کی بات کرتے ہیں یا ہم عزیز حامد مدنی کی بات کرتے ہیں, جو لوگ اس وقت ابھر کے مجید امجد ہیں, یہ پڑھے لکھے لوگ تھے, اور پڑھے لکھے شعری سطح پہ نہیں, انہوں نے فلسفہ بھی پڑھا, تاریخ بھی پڑھی, زبانیں بھی جانتے تھے, ٹھیک ہے نا, مجلس علم بھی تھا, تربیت ہر طرح کی قبول کرتے تھے. تو وہ جو ایک آن گوئنگ پروسیس ہے, دیکھیں اس کائنات کے کروڑوں سال کے سفر میں, اور شاید کانشیسنس کے کوئی 50-60 ہزار سالوں کے سفر میں, آپ اپنے 50-60-70 سال کے اندر سب کچھ کر جانا چاہتے ہیں, اور محنت آپ نے ذرا سی بھی نہیں کرنی. شروع میں آپ کرتے ہیں, اس کے بعد تو آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے, کیونکہ آپ نے تو بھائی مشاعرے بھی پڑھنے ہیں, اور تقریبات اٹینڈ کرنی ہے, اور کتابیں چھپوانی ہیں, اور فلیپ لکھوانے ہیں. آپ کو محنت تو کرنی ہے, وقت تو دینا پڑے گا. اب دیکھیں جان صاحب کا مجموعہ اتنا دیر سے آیا, لیکن اس کا نتیجہ تو آپ دیکھیے نا کہ ان کے پاس جو کلام کا معیار ہے اور جو مقدار ہے, کیونکہ کسی بھی شاعر کی وقت کا فیصلہ جو ہے کسی بھی شاعر کی وقت کا فیصلہ جو ہے وہ 2 بنیادوں پہ ہوتا ہے, کوالٹی آف کانٹینٹ اور باڈی آف ورک, دونوں چیزیں دیکھی جاتی ہیں, ٹھیک ہے, دونوں وقت مانگتی ہیں. تو وہ تو ریاضت اور فنی مہارت جس لیول کی چاہیے, وہ آپ کی بات صحیح ہے کہ ٹیلنٹ تو ہوگا. مطلب ایک گلوکار ہے تو جب تک وہ قدرتی طور پہ اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے, مطلب میں بیٹھ ہوں 25 سال سیکھتا رہوں, میں تو نہیں گا سکتا. تو وہ بنیادی ٹیلنٹ آپ لے کر آتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس ٹیلنٹ کو سمجھ لیتے ہیں کہ بس میں تو ایک خاص آدمی ہوں اور مجھے یہ صلاحیت مل گئی ہے, اور بس اب میں شاعر ہو گیا. شاعر تو ایک آن گوئنگ سیکھنے کا عمل ہے, اور وہ اگر جاری نہیں ہے تو مسائل ہوں گے. ایک اور بھی میرے یعنی بڑا پرسنل سے میری فیلنگ ہے جن کو میں سوال میں بدلا ہوں, وہ یہ ہے کہ کوئی بھی فنکار, تخلیق کار جو ہے, وہ چاہے پینٹر ہے, سنگر ہے, شاعر ہے, وہ جب تک کسی شدید قلبی واردات سے نہ گزرا ہو,
اب میں بہت کھل کے میں کہہ رہا ہوں، وہ عشق بھی ہو سکتا ہے، وہ یتیمی بھی ہو سکتی ہے، وہ شدید تنہائی بھی ہو سکتی ہے، اور کسی طرح کی محرومی ہو سکتی ہے۔ اگر وہ اس سے نہیں گزرا تو پھر ان کاموں میں اس کا پنپنا، پھولنا پھلنا، اس احساس کی شدت اور کیفیت کی شدت کے ساتھ، یعنی کہ پھر مشکل ہے اگر یہ چیزیں اس کی زندگی میں کوئی اس طرح کا دل کا معاملہ کسی بھی سطح پہ اگر نہیں ہے تو وہ احساس اور وہ پالش نہیں ہوتی وہ چیز جو تخلیق۔ کیا خیال؟ بہت ہی دلچسپ سوال ہے۔ اب اس کو اس طرح سے دیکھیے کہ شاعر کا جو ایک بنیادی وصف ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس کی حساسیت ہے۔ جی ٹھیک ہے، میں اگر شاعر ہوں اور آپ کی تکلیف پہ مجھے درد نہیں ہو رہا تو پھر کوئی بڑا مسئلہ ہے، مجھے اس میں شریک ہونا ہے اگر میں شاعر ہوں یا تخلیق کار ہوں۔ شاعر جو ہے وہ آپ کی بات صحیح ہے کہ آپ کی زندگی میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ٹریگر کا کام کرتی ہیں، مگر اصل بات ہوتی ہے کہ آپ کیا اجتماعی احساس کو ذاتی اظہار میں لے کر آ سکتے ہیں۔ ٹھیک، میرے اطراف جو لوگوں کا غم ہے، جو تکلیفیں وہ سہ رہے ہیں، میں اس کو ویسے ہی اٹھا کے بیان کر دوں گا تو وہ تو صحافیانہ اظہار ہو گیا، وہ شاعری نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس کو میں اپنے اندر پکنے دوں، کڑتا رہوں، اس پہ جلتا رہوں، سوچتا رہوں، جب وہ میرے اظہار میں آئے گی تو میں ان سب لوگوں کا دکھ لے کے اپنے ساتھ آ رہا ہوں گا۔ تو یہ بات ضرور ہے کہ آپ کی زندگی میں ہونے والی چیزیں ٹریگر کرتی ہیں، احساس کو مہمیز دیتی ہیں، لیکن آپ کا حساس ہونا دوسروں کے متعلق، سماجی سطح پہ شعوری طور پہ اس بات سے ریلیٹ کرنا، وہ زیادہ اہم ہے میرے نزدیک۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی اگر ذاتی طور پہ ان تکلیفوں سے نہیں گزرا، مثلا نون میم راشد ہیں، بہت کامیاب آدمی ہیں بھائی، اقوام متحدہ میں کام کیا، پڑھے لکھے، سماجی طور پہ، مالی طور پہ ہر لحاظ سے مستحکم۔ سراج الدین ظفر ہیں، عزیز حامد مدنی ہیں، فیض صاحب ہیں، فراز صاحب ہیں، یہ سارے کامیاب لوگ ہیں دنیاوی سطح پہ بھی، اور اہم شاعر ہیں، بہت مضبوط شاعر ہیں۔ تو کیا ان لوگوں کے غم نہیں تھے؟ وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سماجی یا معاشی ہو، وہ کسی طرح کا بھی، یہ جو چیز دل کو، دل کی ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ دوسروں کی تکلیف کو محسوس ہی نہیں کر سکتے تو یار آپ ایک زندگی میں کتنے صدمے اٹھا لیں گے بھائی؟ ایک عشق کر لیا آپ نے، آپ کی یتیمی ہو گئی تو گزر گئی بھائی، میری یتیمی، میں 17 سال کا تھا، میرے والد کا انتقال ہو گیا، یتیم ہو گیا، اب میں اس کو کب تک لکھوں گا؟ بہت سے لوگوں کا یہ مسئلہ ہے کہ نوکری مل گئی، شاعری ختم ہو گئی۔ بھائی آپ نے جب غم ہی اپنا وہ بنایا ہوا ہے کہ جو میرا مسئلہ ہے وہ میرا کرب ہے اور وہ مجھے لکھنا ہے، تو اگر وہ کرب ختم ہو گیا پھر کہاں جاؤ گے؟ تو ایک شعر تھا میرا کہ خرد کی سادگی دیکھو کہ ظاہر حالتوں سے میری وحشت کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ تو یہ دیکھیں، شاعر کا جو دکھ ہے نا وہ تو اندرون ہے، وہ تو اس کے اندر پنپ رہا ہے۔ باہر سے آپ بہت چاق و چوبند آدمی ہیں، دنیاوی اعتبار سے کامیاب ہیں، آپ کے اندر کیا گزر رہی ہے یہ تو کوئی نہیں جانتا، اور آپ کی دنیا وہی ہے۔ سحر انصاری صاحب کہتے ہیں کہ جی ہجوم وقت میں شامل رہا اور اس کے بعد سحر ادھر بھی گیا میں جدھر نہ تھا کوئی۔ اب وہ ادھر جانے کا سلسلہ جو ہے نا وہ اگر جاری ہے تو وہ ادھر جانا کیا ہے؟ وہ آپ کا اندرون ہے، آپ کے اندر کی دنیا سے آپ تعلق برقرار رکھ رہے ہیں اپنا، اس کے اندر غم پل رہے ہیں پوری دنیا کے، اس میں سے آپ جاتے ہیں اور آپ موتی اٹھا کے لے آتے ہیں۔ اگر آپ باہر سے ہی سب کچھ کشید کرتے رہیں گے تو پھر تو مسئلے رہیں گے، اس میں یکسانیت آئے گی، اس کے اندر میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ جی کولمبیا میں کیا ہو رہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرا پولیٹیکل اسٹانس بھی ہونا چاہیے۔ مجھے شعوری سطح پہ ان چیزوں کو محسوس تو کرنا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم اب ایک اور جو اسی سے میں چاہ رہا ہوں کہ آ جاؤں ڈائریکٹ اس طرف، ایک سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ نے جیسے بتایا یتیمی، بہرحال ایک ایسا ہے کہ وہ کسی بھی بچے کو یا نوجوان کو ایک دفعہ تو ہلا دینے والا ہے نا، ہاں یہ، اور پھر وہ جو عدم تحفظ ہے وہ بہت دور تک ساتھ بھی چلتا ہے، اور پھر اگر آپ کو نصیب ہو گیا کہ جو باقی یتیم ہیں وہ ان پہ بھی یہ گزرتی ہے۔ کار دنیا کے سوا کچھ بھی میرے بس میں نہیں، ہاں میری ساری کامیابی بے بسی کا جب، ہاں یہ بات، وہ جو انسیکیورٹی ہے نا، آپ اس میں آپ کہتے ہیں میرے پاس آپشن ہی نہیں ہے بھائی ناکام ہونے، ٹھیک ہے نا، میں تو اگر ناکام ہو گیا تو بڑے مسائل ہیں بھائی، یہ گھر کون چلائے گا فلاں۔ اچھا پھر بتائیے کہ جو پردیس کا ایکسپیرینس تھا اس نے کتنا آپ کے شاعر کو ہلایا جلایا؟ پردیس کے ایکسپیرینس سے زیادہ پردیس جانے کی جو وجہ بنی نا شاہ جی، اس نے زیادہ ہلایا۔ پردیس تو ٹھیک ہے وہاں جا کے بس گئے، اس کے اپنے عوامل ہیں، اس کے پروز اینڈ کونز ہر جگہ کی طرح ہیں، لیکن جس وجہ سے مجھے یہاں سے جانا پڑا وہ کچھ تکلیف دہ چیزیں تھیں،
اور جس میں میرا خاصا اعتماد جو ہے وہ متزلزل ہوا لوگوں کے بارے میں, ان کے کمٹمنٹس کے بارے میں, ہماری ایک جو مجموعی ایک رویہ ہے سماجی اس کے بارے میں. تو اس نے زیادہ ہلایا مجھے. پھر میں وہاں جا کے بس گیا, اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں فوری طور پہ اظہار نہیں کر سکتا کہ آج میرے ساتھ کوئی چیز پیش آئی تو میں رات کو بیٹھ کے لکھ دوں, مجھ سے ہی نہیں ہوتا. وہ جب ہونا ہے وہ اندر اپنا کام کرتی رہتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پہلے 4-5 سال تو میرے کوئی مطلب بہت پروڈکٹیو بھی نہیں تھے, اور میں اتنا زیادہ اس جگہ پہ میچور نہیں ہوا تھا فیلنگز کی سطح پہ کہ وہ میری شاعری مسترات تھی. اب وہ چیزیں محسوس کرتا ہوں میں کہ وہ اظہار میں آ رہی ہیں, اور وہ کرب ہے. وہاں کے انسان کی تنہائی مختلف طرح کی تنہائی ہے. وہاں کا انسان تمام سہولتیں ہیں اس کے پاس, بہت اچھا اسٹینڈرڈ آف لیونگ اس نے اپنایا ہوا ہے. لیکن جو رچنس ہمیں یہاں ملتی ہے نا, اب آج میں صبح سے بیٹھا ہوں تو آپ سے مل رہا ہوں, سارے احباب آ رہے ہیں, سب لکھنے پڑھنے والے لوگ. وہاں تو مجھے 7 سال میں اتنے لوگ نہیں ملے ایک دن میں جن کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کا دل چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, جن سے کچھ آدمی سیکھ رہا ہو, جن سے گفتگو ہو رہی ہو. دیکھیں آپ تخلیقی سطح پہ اگر چیلنج نہیں ہو رہے نا تو مسائل بڑے مشکل ہیں. کیونکہ اب جیسے میں کراچی میں رہتا تھا تو اگر کوئی تازہ غزل جیسی بھی کہیں ٹوٹی پھوٹی تو اس کی پہلی سماعت ہوتی تھی عزم بہزاد کی نشست میں. تو وہاں پہ لیاقت علی عاصم, خواجہ رضی حیدر, نگار صاحبائی اس وقت زندہ تھے, بلا کے شیر فہم میرا صاحب ہوتے تھے, صابر وسیم, احسن سلیم مرحوم, بہت شعر سمجھنے والے. وہاں پہ وہ پہلی دفعہ سنائی جاتی تھی. پھر اگر خواجہ رضی حیدر کو پسند آتی تھی تو وہ کہتے تھے جی کل رسا بھائی کے پاس چلیں گے غزل سنانے. تو اتوار کے دن دوپہر میں رسا چغتائی کے گھر جا رہے ہیں کورنگی, ان کو غزل سنائی, انہیں پسند آئی تو واپسی پہ پٹھان کے ہوٹل پہ انور شعور سنیں گے وہ غزل. اب آپ نے اگر غزل رسا چغتائی کو سنانی ہے تو پھر تو آپ مشکل میں ہی رہیں گے نا. اب آپ اس کو دیکھیں گے, سمجھیں گے, پرکھیں گے. وہاں جب جا کے آپ بس جاتے ہیں نا, ایک تو میں سوشل میڈیا کی قیرت کو میں کوئی اتنا مطلب اچھی بات ہے, دل خوش ہوتا ہے کہ 200 لوگوں نے داد دے دی, مگر داد دینے والے کون ہیں؟ ہمارا مسئلہ تو یہ کہ جب رسا چغتائی سر ہلا دیتے تھے تو بس سب وصول ہو گیا, کام ہو گیا ہمارا. یا انور شعور نے کہ واہ کہہ دی تو بس ٹھیک ہو گیا سب کچھ. اب اس ماحول سے جب آپ وہاں گئے نا تو اب آپ کے پاس ٹھیک ہے وقت بھی ہے, وسائل بھی ہیں, بیٹھ کے لکھ سکتے ہیں, سب کچھ ہو سکتا ہے. سنانے کس کو جائیں گے, کس کے ساتھ بیٹھیں گے, گفتگو کس سے ہوگی, ہے نا. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. تو وہ جو تنہائی ایک تخلیق کار کی ہوتی ہے نا وہ بہت کربناک ہوتی ہے. کہ آپ کا جی چاہ رہا ہے کہ یار میں اس وقت میں نے یہ غزل کہی ہے, یار اب اس وقت میرے ساتھ بیٹھا ہو فلاں تو میں یہ غزل سناؤں, پھر وہ جس طرح اس کو سمجھے گا, پرکھے گا, ریئیکٹ کرے گا, اور وہ یار اس کا میں کیا کروں. یہ اتنا بڑا المیہ ہے وہاں رہنے والوں کا جو واقعی جینوین لکھنے والے ہیں. کہ اب احمد مشتاق رہ رہے ہیں امریکہ میں, کسی سے نہیں ملتے. ٹھیک ہے, میں گیا تھا, ملاقات ہوئی تھی. کیوں ملیں گے؟ میں لوگوں سے وہ جب کہتے ہیں نا کہ یار احمد مشتاق کسی سے ملتے ہی نہیں ہے, میں نے کہا وہ کیوں ملیں بھائی. احمد مشتاق کے اندر جو رچنس ہے اور جو کچھ وہ کر کے بیٹھے ہیں اور جس پائے کے وہ شاعر ہیں, ان کے پاس تو وقت نہیں ہے یار. اور وقت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مصروف ہیں, وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ وہ ایکسپوز ہوں ان لوگوں کے ساتھ جس میں ان کے پاس کوئی اضافہ نہیں ہونا کسی چیز میں. ٹھیک ہے نا. تو وہ ایک کیفیت مشکل ہے جس سے گزرتے ہیں ہم. اب وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 5-7 سال میں بہت بہتری آئی ہے. کون کون لوگ لکھ رہے ہیں, اچھا کام کر رہے ہیں وہاں لوگ, نئے لوگ آ رہے ہیں. ابھی لاہور سے ایک دوست ہمارے آئے ہیں, سید طیب رضا کاظمی, بہت اچھا شعر کہتے ہیں. وہاں جو لوگ رہ رہے ہیں ان میں رشید ندیم بہت اچھا شاعر ہے. نئے لوگوں میں صغیر اسلم بہت اچھا شعر کہہ رہا ہے. خواتین میں وہاں پہ عظمیٰ محمود ہیں, اردو پنجابی دونوں بہت اچھا کہتی ہیں. سیما نقوی اچھا کہہ رہی ہیں. پھر سینئر لوگوں میں اشفاق حسین ہیں. اشفاق حسین کی جو ابھی پچھلے 1-2 سال کی غزلیں ہیں بہت اچھا توانا کام کیا. اور اس کے علاوہ وہاں پہ نسیم سید بہت اچھا کام, اس وقت وہ ایبوریجنل شاعروں کی نظموں کے ترجمہ کر رہی ہیں, جو بہت اہم کام ہے. تو وہ اس طرح کے کام کرنے والے لوگ موجود ہیں وہاں پہ جو سنجیدگی سے انوالو ہیں. اب جیسے میں آپ کو مثال دوں کہ میرے نزدیک دنیا کا سب سے اچھا مشاعرہ اس وقت مونٹریال میں ہوتا ہے. اچھا, واہ. وہاں آپ جب ایک دفعہ شعر پڑھائیں گے آپ کو کہیں لطف نہیں آئے. بہت اچھا. اور وہ جو ماحول بناتے ہیں اور جیسا رسپانس اس آڈینس کا ہوتا ہے, اب جیسا کبھی دبئی میں ہوا کرتا تھا. اب ٹورانٹو تو ٹھیک ہے مرکز ہے, وہیں پہ سب کچھ آباد ہے. اب تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ زبان کا جیسے دبستان ہوتا ہے اس طرح ٹورانٹو میں بھی اب وہ ایک کیفیت پیدا ہو رہی ہے. لیکن جو مونٹریال کا سامع ہے وہ بہت میچور سامع ہے اور بہت. تو اب یہ چیزیں وہاں پہ بہتری ہے. میں وہاں جانے کے 5 سال تک تو 4 سال تک میں نے کوئی مشاعرے ہی نہیں پڑھا.
پھر یہ مونٹریال کا مشاعرہ ایک اٹینڈ کیا, بہت لطف آیا. اب کچھ محفلیں ہوتی ہیں تو پہلے سے بہتر ہے, لیکن ظاہر ہے کہ وہ لوگ خود ابھی سیکھنے کے مرحلوں میں ہیں. پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ یار یہ بات پھنس گئی, یار اب کیا کریں, یار کل سحر بھائی سے پوچھ لیں گے, خواجہ رضی حیدر صبح ملیں گے تو ان سے بات کر لیں گے, اس کے ہے نا کوئی زبان کا مسئلہ آ گیا تو ٹھیک ہے جی ہم شعور صاحب سے بات کر لیں گے. وہاں پہ تو یہ چیزیں ہیں نہیں. اچھا دوسرا میرا مسئلہ یہ, میں رابطوں کا آدمی نہیں. میرے دوست ہیں یہاں پہ جن سے مجھے بہت محبت ہے, لیکن شاید 2 سال ان سے بات نہیں ہوتی. تو میں ٹیلی فون اور یہ مجھ سے ہوتی ہی ہیں یہ چیزیں, مجھ سے مطلب میں اندر سے تعلق رکھتا ہوں, یہ کام مجھ سے ہوتے نہیں ہیں. کہ میں یہاں جو اس وقت آپ ادر دین کینیڈا دیکھ رہے ہیں, تخلیق کار شاعر جو ہیں, تو آپ کے ہم عصر بھی ہیں لوگ اور نئے جو آنے والے ہیں, تو کیا خیال ہے کہ سفر ہمارا اس پوری بھیڑ میں اس وقت جو صورتحال میں دیکھ رہا ہوں وہ واقعی میرے لیے تو بہت تعجب کا باعث ہے کہ میں اٹھاتا ہوں غزلیں. ابھی آج صبح بھی میں آپ سے بھی پوچھ رہا تھا کہ ایک لڑکے کی میں نے غزل پڑھی, عمیر نجمی کی, تو میں نے کہا یار کیا شعر کہہ رہا ہے یہ لڑکا. ٹھیک ہے, ہمارے اقبال کے میں شعر پڑھتا ہوں, ان سے پیچھے کی نسل میں علی زریون کو ہم پڑھتے ہیں. اب یہ لوگ تو اس سطح پہ کام کر رہے ہیں کہ میرے لیے تو حیرت انگیز ہے کہ ان کی عمر دیکھو, ان کا کام, اور یہ جس سطح پہ جا رہے ہیں. اب مسئلہ پیدا ہوا کہ جی اس وقت یہ آدمی تو بلا کا شاعر ہے, کیا یہ 10 سال بعد بھی رہے گا اسی طرح؟ اسی کیفیت کو برقرار رکھ سکے گا, اس وفور کو, وہاں پہ ریچنس کیسے وہ لاتا ہے اور آگے بڑھتا ہے؟ معاملہ اس وقت بڑا خوش آئند ہے. میں جو لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں اور ان سے اچھا میرا ایک تو یہ ہے کہ واقعی ریچنس ہے اور کہیں کہیں خیال کی تازگی بھی ہے اور انداز کی, لیکن ایک جو اوورآل فضا ہے اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ سبھی اچھا شعر کہہ رہے ہیں اور سبھی ایک جیسا شعر کہہ رہے ہیں. مثلا اس سے آج سے 10 سال پہلے ایک ٹرینڈ تھا کہ کیا ہوا ہے, دیا ہوا ہے, یا وہ کہا ہوا ہے, اس طرح کے وہ اشعار سارے ہی کہہ رہے تھے, بنا ہوا ہوں. تو اس کے بعد دیکھا کہ اب جو ہے وہ بالکل بیانیہ, جو آپ نے کہا نا کہ بیانیہ ہے شعر میں, اور بڑا پورا پکے مصرے ہیں, بڑے بے ساختگی کا تاثر ملتا ہے, صاف شفاف ہیں, پورے ہیں, اور سوائے تھوڑا بہت چونکا دینے کے معنی کی سطح پہ کچھ نہیں, صرف بیان ہے کہ جی تو صبح اخبار میں بھی پڑھ لینا. مسئلہ یہ ہو گیا کہ میں ہوں اس وقت 18 سال کا جی, ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں کہ میں موضوع مصرع لکھتا ہوں, وزن میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب میں کیا کروں؟ سب سے پہلا کام تو میں یہ کروں گا نا کہ جو میں کر سکتا ہوں وہ شروع کروں گا کہ بھائی ٹھیک ہے یار میں اظہار تو کروں نا, پھر کچھ لوگوں کو بتاؤں گا, سناؤں گا. مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ نے اس وقت بتایا اس کو ٹھیک ہوگا, کریں گے کیسے؟ کرنے کے لیے تو تربیت چاہیے. ٹھیک ہے, اب جان صاحب کے پاس ہم جب بیٹھتے تھے تو ان کی شرط یہ ہوتی تھی کہ میاں جان کا رنگ مصرے میں نہیں آنا چاہیے. نہیں, لیکن اب اگر تربیت کرنے والا خود اپنی تربیت کے لیے آفر کرنے والا اگر یہ ان کو کہتا ہے نئے آنے والوں کو کہ خیال کہیں سے بھی لے لو, اس کو مضبوطی سے باندھنا, کرافٹ میں لے آنا جو ہے اعلیٰ شاعری کی تعریف. تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ خیال کہیں سے بھی لے لو پہ کیا بحث ہو سکتی ہے. پہلا کام تو یہ کرافٹ کی بات کریں. میرے نزدیک تو یہ بہت بڑا کام ہے اگر وہ لوگوں کو کرافٹ کی طرف مائل کرتا ہے کہ مصرع باندھنا تو سیکھو, لفظ کیسے بٹھایا جاتا ہے, اظہار کیسے ہوتا ہے, کیفیت کیسے شعر میں آتی ہے, یہ بھی بہت بڑا کام ہے. ایسے لوگ کتنے دیکھیں, ہم تو وہ آخری نسل ہے میرا خیال نہیں, لیکن اگر اب وہ اس چکر میں آپ کا خیال مجھے, میرا ان کو, اس کا اس کے, اور وہ دیکھیں شاعر تو شروع میں تو کچھ نہ کچھ کرے گا نا. اب میری کتاب جو آئی تکرار سعد وہ 2005 میں آئی, ٹھیک ہے, اس میں تمام شاعری 2001 سے 2005 کی. 2001 سے پہلے کا ایک مصرع بھی نہیں ہے اس کے اندر. تو شعر تو کہہ رہا تھا نا میں, ٹھیک ہے. کیا ہوا جب تخلیق کار کے اندر ایک پیمانہ وضع ہونے لگتا ہے, وہ خود چیزوں کو دیکھتا ہے, جانچتا ہے. کوئی بھی آدمی بھیڑ میں کھونا نہیں چاہتا, لیکن شروع میں تو اس کو راستہ ہی نہیں مل رہا نا. اب ایک آدمی نے ابھی شعر کہنا شروع کیا ہے تو وہ گونج میں ہی نظر آئے گا آپ کو, کیونکہ ابھی تو وہ سیکھنے کے عمل سے گزر رہا ہے, وہ نکلے گا اس میں سے. بہت سے شاعر, آپ عبید اللہ علیم کی پرانی غزلیں فنون میں چھپی ہوئی پڑھی, آپ کو یہی لگے گا جیسے سارے کہہ رہے ہیں ویسے یہ بھی کہہ رہے ہیں. جمال احسانی جب وہ جمال خان ہوا کرتے تھے اور شروع میں لکھنا شروع کیا, وہی سیدھے سیدھے مصرے وہ دوسروں کی طرح لکھا کرتے تھے. پھر اس میں سے ایک جمال احسانی نکل آیا, ایک وہاں سے ثروت حسین نکل آیا. یہ لوگ کون تھے؟ ابتدا تو ایسے ہی ہوتی ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد پرابلم آ جاتا ہے کہ لوگ ہی نہیں بچے. لیکن تربیت جو ہوتی ہے نا, اس کا سب سے اعلیٰ جو لیول ہے نا تربیت کا, وہ مجلسی تربیت ہے کہ جس میں آپ بیٹھتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ, عارفی کے ساتھ آپ آدھا گھنٹہ بیٹھ آئے, یا رسا چغتائی کے ساتھ, یا انور شعور کے ساتھ. یہ لوگ جو آپ کو دیتے ہیں وہ تو یونیورسٹی نہیں سکھا سکتی آپ کو, نہ کتابیں دے سکتی ہیں آپ کو. وہ ہمارے ہاں نہیں رہے, کہیں بھی نہیں رہے, کراچی میں بھی وہ لوگ نہیں ہیں.
ہیں تو یہ والے استاد ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا کہ جن کو عروض آتا ہے, مصرع بنانا آتا ہے. یہ تو اب جو گیپ ہے وہ تو شاعر نے خود فل کرنا ہے. پہلے تو اس کو یہ احساس ہو کہ جی میں نے جو سب کر رہے ہیں وہ نہیں کرنا, میں نے اپنا کوئی راستہ بنا. اب وہ اپنا راستہ بنانے میں یا تو وہ مزے کا خیر صورت اختیار کر لیتا, کیونکہ ہمارا ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ چونکہ ہم کیفیت کو نہیں سمجھتے, معنی کو سمجھتے ہیں, تو ہم, اور معنی بنتا ہے لفظ سے, ٹھیک ہے نا. اب ہم کہتے ہیں کہ یار نئی چیز کرنے کے لیے مجھے لفظوں کے ساتھ کچھ کرنا ہے, کہ میں ایسے لفظ لکھوں جو کسی نہ لکھے ہوں, ایسی زمینیں بناؤں جو کسی نے نہ بنائی ہوں. اب یہ مانوی سطح پہ تو آپ کر لیں گے, اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو اس وقت جو پرابلم ہے وہ تو اس کا تربیت کا فقدان ہے اور لوگوں کو راستہ ڈھونڈنے میں مشکل پیش آ رہی ہے. اس وجہ سے یہ کینوس ہے, ہو سکتا ہے ایسا ہی رہے. دوسری ایک اور بھی ہے نا جی, کہ مجھے تو لگ یہ رہا ہے, اور کچھ دوستوں نے بھی, ان کی رائے بھی یہی ہے کہ غزل کا اپنا جو سفر ہے وہ کافی آگے ہے. آگے غزل نے بھی خود شاعر کی تربیت کی ہے, اس جگہ پہ آ گئی ہے, مختلف زبانیں دیکھتے ہوئے, مختلف جو تجربات سے گزر کے, مختلف اسالیب اور بڑے منفرد شاعروں کے ہاتھوں سے گزرتی وہ خود اس جگہ پہ آ گئی ہے کہ وہ ایک, یعنی کہ میچورٹی جیسے کوئی صنف جو ہے اپنے لیول, کہ وہ خود تربیت کرتی ہے کہ میں یہاں کھڑی ہوں, اب مجھے اس سے آگے لے جاؤ. تو جب اس سینیریو میں دیکھتے ہیں تو بہت سارے لوگ ہمیں ایک بڑی پختہ اور بڑی میچور غزل لکھتے نظر آتے ہیں, لیکن ہے وہ ایک جیسی. ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ شاعری فنون لطیفہ کی ایک صنف ہے, ٹھیک ہے نا, اظہار کا ذریعہ ہے, خوبصورت ہونا چاہیے اس کو. تو پہلے تو یہ بتائیے کہ اگر ہمارے عہد میں اچھی غزل کہی جا رہی ہے, ویسی ہے جیسے آج سے 10 سال پہلے تھی, اور اس میں غزل میں جو اچھا کہہ رہے ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے بہت ملتے جلتے ہیں, تو کوئی حرج نہیں, اچھا کام ہو رہا ہے نا. دیکھیے ڈکشن ایک تو ہم جس کو کہتے ہیں نا جی منفرد لہجے کا, بھائی لہجہ بڑا مشکل معاملہ ہے. پچھلے 50 سال میں 4 شاعر نکلے جی, بالکل. اقبال سے آپ شروع کر کے لے آئیے, اور میرے خیال میں یہی چیز ہوتی ہے جو ایک بڑے شاعر کا پتہ دیتی ہے. میں کیوں بڑا شاعر, میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بننا ہی ہے. یا جیسے غالب کے عہد میں دیکھ لیں تو سینکڑوں شعراء تھے, اور ہر جگہ توجہ اس پہ مرکوز رکھیں کہ یار میں درست اور اچھا شعر ہوں, ٹھیک, اس میں میری کیفیت لوگوں تک پہنچ رہی ہو, اظہار کی سطح پہ مجھے صاف شفاف ہے, خوبصورت اظہار کرنا ہے. اس کے بعد اگر آپ میں صلاحیت ہے تو آپ دریافت کر لیں گے اپنا لہجہ بھی. اب رسا چغتائی کے بارے میں خالد احمد کہتے تھے کہ جس شاعری کی میں خواہش رکھتا ہوں وہ رسا چغتائی کر چکا ہے. اور خالد احمد کو ہم جانتے ہیں کہ وہ معمولی آدمی نہیں تھے, استاد آدمی. ٹھیک ہے, اب رسا چغتائی کے بارے میں انہوں نے یہ کہا, تو رسا صاحب کے پیچھے ایک 60 سال کا سفر ہے جی, ٹھیک ہے. انور شعور بلا کے شاعر ہیں, انور شعور کا اپنا لہجہ تو نہیں ہے جی, آپ ان کو منفرد لہجے کا شاعر نہیں کہہ سکتے. یہاں پہ پھر بہت اعلیٰ شاعر جی, لیکن ظفر اقبال, منیر نیازی, منیر ایک بالکل عہدی مختلف, اسلوب مختلف, تو آپ کو منیر نظر آئیں گے, سب سے وہاں دیکھیں گے تو آپ کو جان نظر آئیں گے, بیچ میں ایک سراج الدین ظفر ہیں جن کا ایک پرشین ڈکشن ہے, وہ ایک الگ, مطلب یوں سمجھیں کہ وہ غزل کے نون میم راشد ہیں, وہ ایک مختلف چیز ہے. ثروت حسین ہے, ٹھیک ہے. ان کو چھوڑنے کے بعد اب آپ مجھے لہجہ بتا دیجیے. نہ فیض اپنے لہجے کے کوئی ان کا اپنا لہجہ نہیں ہے, نہ فراز کا کوئی اپنا لہجہ ہے, نہ ظفر اقبال کا اپنا لہجہ ہے, نہ انور شعور کا. تو یار لہجہ تو ایک نسل میں ایک آدمی کا ہوتا ہے, 50 سال میں 2-4 ہوتے ہیں. آپ اسی چکر میں لگے ہوئے, ہر ایک کو بڑا بھی بننا ہے اور منفرد بھی بننا ہے. پہلے اچھا شعر ہو, یہ اس میں ہمارا بھی قصور ہے. یا ہم کہتے ہیں کہ جی اس عہد میں ایک تو ہم رینکنگ کرتے ہیں, شاعر تو ہمارا گھوڑا ہے, اس پہ نمبر لگا دیتے ہیں ہم کہ یہ ڈربی میں دوڑے گا. یہ نہیں ہوتا. میں پوری دنیا کے لوگوں سے ملتا جلتا ہوں, میں نے کہیں یہ مسئلہ نہیں دیکھا. کولمبین رائٹرز ہیں, پورچوگیز ہیں, وہاں پہ گورے ہیں, ایبوریجنلز ہیں, وہ اچھی بری شاعری پہ بات کر رہے ہوتے ہیں. کون بڑا کون چھوٹا, یہ سب سے چھوٹا سب سے بڑا, وہاں تو یہ چیز ہی نہیں ہے صرف, ٹھیک ہے. مجھے تو ایک صاحب نے ایک دفعہ کہا کہ یار, میں نے اس کو کہا یار تم یہ نظمیں اپنی انگریزی میں زیادہ کرواؤ ٹرانسلیٹ, تاکہ عالمی ادب میں تمہیں ریکگنائز کیا جائے. تو ہنسنے لگا, کہتے تم یہ بتاؤ کہ تمہاری زبان پڑھنے والے لوگ دنیا میں کتنے ہیں؟ پھر خود ہی کہتا ہے کہ جی 20 کروڑ لوگ تو پاکستان میں ہے نا. میں نے کہا, کہتا ہے پھر بھارت میں بھی ہیں, بنگلہ دیش میں بھی ہیں, تو چلو ان 50 کروڑ میں سے 5 کروڑ تو ہوں گے نا جو اردو لکھ پڑھ سکتے ہیں. میں نے کہا, کہتا ہے کتاب کتنی بکتی ہے تمہاری؟ میں نے کہا 150. کہتا ہے بھائی تمہارے ملک میں تمہیں کوئی پڑھ نہیں رہا ہے اور تم عالمی ادب کے چکر میں پڑے ہو. تو کہتا ہے یار زبان کا عالمی ادب اول تو وہ کہتا ہے کچھ ہے ہی نہیں, اور میں اس سے متفق ہوں کہ ادب تو آپ کی زبان, آپ کی کلچر کی چیز ہے, ٹھیک ہے. وہیں پہ وہ نہیں موجود, آپ کے پاس کوئی پڑھنے والا نہیں ہے. آپ کے دیکھیں 70 لاکھ کی آبادی میں اگر آپ کی 50,000 کتاب بکتی ہے نا,
تو بات بنتی ہے. 20 کروڑوں میں جب 150 کتاب لکھے گی اور ہم کہتے ہیں جی کتاب مہنگی ہے, جب سستی تھی تب بھی نہیں پڑھتے. نہیں ایسا ہی تھا حال. مسئلہ ہمارا جو ہے وہ مختلف ہے. وہ من حیث القوم ہم ادب کو ویلیو نہیں دیتے اور ہم عالم لوگوں کی عزت نہیں کرتے. جان صاحب کے میں قریب رہا ہوں, آپ جان صاحب کو آج جتنا بڑا شاعر بنا لیں وہ علم تو ان کے ساتھ چلا گیا. جی آپ نے ان سے کام ہی کوئی نہیں لیا. آغا خان فاؤنڈیشن نے کچھ مخطوطات ان سے کروا لیے, کچھ کام کرا لیا. وہ آدمی تو سمندر تھا علم کا. اور وہ واقعات میں نے دیکھے ہیں جس طرح وہ لوگوں کی تربیت کرتے تھے اور جس لیول پہ وہ بات کرتے تھے. ہم نے کیا کیا ان کے ساتھ. آج بھی لوگ بیٹھے ہوئے, سحر انصاری کراچی میں بے پناہ پڑھے لکھے آدمی, کیا کروا رہے ہیں آپ ان سے. اپنے طور پہ وہ فلیپ لکھ دیتے ہیں, ادبی تقاریب میں مضمون پڑھ دیتے ہیں. تو یار یہ تو خیر یہ تو حالات اداروں والے تو پورے ہر شعبے میں یہی حال ہے. قوم کی ڈیمانڈ نہیں ہے صاحب. جی مسئلہ یہ ہے ہماری, تو پھر قوم کی بھی تربیت, ہمارا مسئلہ ہے. جس ہمارا شاعر بھی جو ہے وہ مشاعرہ اور مجموعہ سوچتا ہے صرف. اس میں دیکھیں نا یہ بگاڑ بھی تو میرے خیال میں شاید ایوب خان صاحب کے دور سے, جب شاعروں کو برائب کیا گیا اور ان کو پھر رائٹرز گلڈ اور پھر اکیڈمی آف لیٹرز اور پھر باقی بہت سارے شاعروں ادیبوں کو جس کام پہ لگا دیا گیا. حکمران جو ہیں وہ آپ کو پتہ ان کا یہ وہ تو چاہتے بھی نہیں ہیں. اگر آپ کی قوم کے لیے شاعری اور ادب ریلیونٹ ہوتا نا تو اس وقت جوتے مارے جاتے کہ یار آپ تو لکھنے پڑھنے والے آدمی ہو, آپ یہ کیا کر رہے ہو یار, آپ کا یہ کام ہے. کسی نے ان کو روکا کچھ نہیں. ہمارے ہاں مسئلہ روک عام آدمی تو کسی کو روک کسی کام سے نہیں پایا. عام آدمی آپ کا کانشیس نہیں, یہی تو پرابلم ہے. اس کو آپ نے اتنا الجھایا ہوا ہے کہ اس کے پاس یہ گنجائش نہیں, اس کو تو روٹی سے بھی اس کے لیے لگژری ہے. جی ٹھیک ہے نا. آپ کے ہاں اچھا میری کتاب چھپی کون پڑھے گا؟ آپ ہی پڑھیں گے. بالکل سچی بات ہے کہ اگر وہ 500 کتاب چھپے گی تو اس میں سے کچھ لائبریریوں میں بڑھ جائے گی. کچھ دوست احباب پاکستان میں 200-300 شاعر ادیب تو مل ہی جائیں گے نا جو میری کتاب پڑھ لیں گے. تو میں تو سب کلچر میں ہی زندہ ہوں, اس سے باہر تو مجھے کوئی جانتا ہی نہیں. آج اگر میں جا کے کراچی کی کسی سڑک پہ کھڑا ہو جاؤں اور 2 لاکھ لوگ وہاں سے گزرے اگلے 2 گھنٹے میں, تو کیا ایک بھی آدمی مجھے پہچانے گا؟ نہیں پہچانے گا. آرٹس کاؤنسل میں جاؤں گا تو 6 آدمی کھڑے ہو جائیں گے, ارے بھائی خان صاحب ہیں. یہ بہت بڑا المیہ ہے جس کو محسوس ہی نہیں کرتے کہ ہم معاشرے سے کٹے ہوئے لوگ ہیں. ہماری کوئی ریلیونس نہیں ہے وہاں پہ, نہ ہماری ریکگنیشن ہے. تو اپنے سب کلچر میں ہم حیثیتیں متعین کرتے ہیں کہ جی فلاں صاحب سب سے بڑے شاعر ہیں. تو وہ پہلے تو آپ نے 20 کروڑ کی آبادی میں سے نکالے 1700 اور ان 1700 میں آپ نے رینکنگ کر دی, معاملہ ختم ہو گیا. اس 1700 سے آگے کسی کو غرض ہی نہیں ہے اس سے کہ وہ. تو ہم تو بڑے کمپلیکس معاملے میں اس وقت گرفتار ہیں. یہ اتنا سمپل چکر نہیں ہے, سادہ نہیں ہے اتنا. شکنجہ سال میں جو حرکتیں کی خوفناک ہے جی, بلکہ شکنجے خوفناک ہیں. ایک تو نہیں ہے, شکنجہ در شکنجہ ہے. واہ. تو کچھ کلام اگر ہو جائے تو وہ جو جل پڑا چل پڑا نکل پڑا, اس طرح کی ہے نا ایک. یہ بڑا دلچسپ معاملہ ہے. اب اس وقت جو حافظے سے آتا ہے وہ میں کچھ عرض کر دیتا ہوں آپ سے کہ نصیب ہجر ہی ٹھہرا تو رسم و راہ بھی کیا. واہ. نصیب ہجر ہی ٹھہرا تو رسم و راہ بھی کیا, یہ اہتمام ملاقات گاہ گاہ بھی کیا. واہ واہ. یہ اہتمام ملاقات گاہ گاہ بھی کیا, نہ ہو جو ذوق تماشا اگر تو کچھ بھی نہیں. نہ ہو جو ذوق تماشا اگر تو کچھ بھی نہیں, نظر کی بزم بھی کیا دل کی خانقاہ. نہ ہو جو ذوق تماشا اگر تو کچھ بھی نہیں, بہت اچھا. نظر کی بزم بھی کیا دل کی خانقاہ بھی کیا. بہت سکون ہے بیداریوں کے نرغے میں, بہت سکون ہے بیداریوں کے نرغے میں, تو مجھ کو چھوڑ گئی خواب کی سپاہ بھی کیا. کیا بات ہے. واہ واہ. سکون ہے بیداریوں کے نرغے میں. اب یہ کیسا نرغے اور سبحان اللہ. واہ. بیداریوں کے خواب کی سپاہ بھی کیا. واہ واہ واہ. مجھے تمہاری تمہیں میری ہمنوائی کی, مجھے تمہاری تمہیں میری ہمنوائی کی, بس ایک طرح کی عادت سی ہے نباہ بھی کیا. مجھے تمہاری تمہیں میری ہمنوائی کی, بس ایک طرح کی عادت سی ہے نباہ بھی کیا. یہ اپنے اپنے طریقے ہیں خود نمائی کے, یہ اپنے اپنے طریقے ہیں خود نمائی کے, قبائل بھی کیا فخر کی کلاه بھی. سبحان اللہ. یہ اپنے اپنے طریقے ہیں خود نمائی کے, قبائل بھی کیا فخر کی کلاه بھی. سبحان اللہ. واہ واہ. اور یہ راہ شوق ہے اس پر قدم یقین سے رکھ. واہ. یہ راہ شوق ہے اس پر قدم یقین سے رکھ, جنوں کے باب میں اس درجہ اشتباہ بھی کیا. سبحان اللہ. یہ راہ شوق ہے اس پر قدم یقین سے رکھ, جنوں کے باب میں اس درجہ اشتباہ بھی کیا.
کوئی ٹھہر کے نہ دیکھے میں وہ تماشا ہوں، آہا کوئی ٹھہر کے نہ دیکھے میں وہ تماشا ہوں، بس ایک نگاہ رکی تھی سو وہ نگاہ بھی کیا، واہ نصیب ہجر ہی ٹھہرا تو رسم و راہ بھی کیا، واہ یہ اہتمام ملاقات گاہ گاہ۔ واہ، تو ایک غزل اور کی درخواست ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ کوئی ملا تو کسی اور کی کمی ہوئی ہے، آہا کوئی ملا تو کسی اور کی کمی ہوئی ہے، سو دل نے بے طلبی اختیار کی ہوئی ہے، واہ واہ، کوئی ملا تو کسی اور کی کمی ہوئی ہے، سو دل نے بے طلبی اختیار کی ہوئی ہے، جہاں سے دل کی طرف زندگی اترتی تھی، جہاں سے دل کی طرف زندگی اترتی تھی، نگاہ اب بھی اسی بام پر جمی ہوئی، واہ واہ جہاں سے دل کی واہ، طرف سبحان زندگی اللہ، ہونے لوح دل ہے میاں، واہ ہمارا علم تو مرہون لوح دل ہے میاں، کتاب عقل تو بس طاق پر دھری ہوئی، ارے واہ واہ ہمارا واہ علم تو واہ، مرہون سبحان لوح دل ہے میاں، کتاب عقل تو بس طاق پر دھری ہوئی ہے، بناؤ سائے حرارت بدن میں جذب کرو، آہا بناؤ سائے حرارت بدن میں جذب کرو، کہ دھوپ صحن میں کب سے یوں ہی پڑی ہوئی، بہت اچھا، واہ بناؤ واہ سائے حرارت بدن میں جذب، واہ واہ واہ، کہ دھوپ صحن میں کب سے یوں ہی پڑی ہوئی ہے، نہیں نہیں میں بہت خوش رہا ہوں تیرے بغیر، آہا نہیں نہیں میں میں بہت بہت خوش رہا ہوں تیرے بغیر، یقین کر کے یہ حالت ابھی ابھی ہوئی، بہت اچھے، واہ نہیں نہیں میں واہ بہت خوش رہا ہوں تیرے بغیر، یقین کر کے یہ حالت ابھی ابھی ہوئی ہے، جو وہ گفتگو جو میری صرف اپنے آپ سے تھی، آہا وہ گفتگو جو میری صرف اپنے آپ سے تھی، تیری نگاہ کو پہنچی تو شاعری ہوئی، بہت اچھے، کوئی ملا تو کسی واہ اور کی کمی ہوئی، واہ سو واہ دل نے بے طلبی اختیار کی ہوئی، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، بہت شکریہ۔ واہ۔ ابھی بات کریں تو بات روکنے کو دل نہیں کرتا، اور شاعری سننے میں محبت جو ہے آپ وہ کی، تو اور واہ بہت واہ۔ بہت شکریہ کہ اتنی خوبصورت گفتگو آپ نے کی، اور بڑا لطف آیا اس بہانے۔ آپ کی مہربانی، محبت ہے، آپ نے بہت وقت دیا، اچھی، اور بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین، آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، میری یا کسی اور کی۔ اللہ حافظ۔